ہم ٹائم ہوا تو ہم آ گئے، اور لوگوں کا ٹائم ہوا، ان حضرات کا تو وہ آئے، جن کو جانا ہوا چلے گئے، مگر آپ لوگ عشاء کے بعد سے اب تک بیٹھے ہیں، یہ بڑی بات ہے ٹھنڈ کے موسم میں۔ میری دو چار باتیں میری زبان سے سن لیں۔ ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں۔ مجھ سے پہلے ابھی بہت شاندار جامع خطاب ہوا، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں تھی، بالکل ایک دم قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ کی روشنی میں اچھا عمدہ بیان ہوا۔ اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے یہی ذریعہ نجات بنائے۔ شاعر صاحب نے بھی اچھا پڑھا، اللہ ان کو بھی جزا دے۔ ناظم صاحب نے بھی اچھی نظامت کی۔ ممبر شریف پر یہ ان کا حسن ظن ہے، ان کی محبت ہے۔ حالانکہ کوئی بھی عالم اگر آتا ہے اور وہ بیان کرتا ہے تو جلسہ کامیاب ہوتا ہے۔ کامیاب کا مطلب یہ ہے کہ مقبول ہونا ہے۔ جو میری آواز اگر سن رہے ہوں، دکان پہ آواز آ رہی ہے اور سامنے بیٹھے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہو گے، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، مجھے آپ دیکھ رہے ہو کہ سب سے اچھا میں ہوں، مگر پیارو ایسا نہیں۔ کوئی پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو، ان لوگوں میں کون ایسا ہو جن کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ پتہ نہیں۔ اب مجھے ممبر شریف پہ ہمارے حضرت سے لے کے ناظم صاحب کا ذکر کر جتنے بھی، مجھے ان سب کے نام یاد نہیں ہیں جو میں تعارف کرا تھا، مگر نام بھلے یاد نہ ہو، مگر مجھے اپنے آقا کا فرمان ضرور یاد ہے۔ ایک بات بتائیں پیارے، اگر میں کسی کی تعریف کروں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ ان علماء میں سے اگر کوئی کسی کی تعریف کرے ان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کسی کی تعریف کریں تو آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر نبی کسی کی تعریف کر دیں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ بولو، نبی کی بات ہرگز غلط نہیں۔ آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنت مع صیامها و قیامها۔ سارے علماء کو دیکھو، ہمارے بھائی یہ عالم تو نہیں ہے، شاید مجھے جیسے معلوم ہے، مگر علماء کے قریب رہتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، انہوں نے دل جیتا، اللہ سلامت رکھے۔ آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں، نظرۃ، صرف ایک مرتبہ دیکھنا۔ اب آپ دیکھ ہی رہے، احب الی من عبادت سنت، آقا فرماتے ہیں مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ اور جو نبی کو پسند وہ خدا کو پسند، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی۔ ایک موقع پر آقا نے فرمایا الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلی، قال رسول اللہ هم علماء امتی۔ اتنا پیارا، اتنا اچھا، اتنا سنہرا، اتنا سوڑا وقت تھا
یار بیان کرنے والے نبی ہوں اور سننے والے صحابہ ہوں تو اس پروگرام کا جواب لا سکتے ہو کیا؟ آقا فرماتے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، آقا فرماتے الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، اے میرے جانثارو، چاہنے والو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہیں؟ ایک تو جنتی ہونا، یہ کیا کم شرف کی بات ہے؟ اور معاف کرنا، ہمارے یہاں جلسے میں دو چاروں کو جنتی بنائی جاتا ہے، یا تو مجھ جیسا مولانا یا کوئی نقیب صاحب یا شاعر صاحب کہ جو جنتی ہاتھ اٹھاؤ، سمجھے؟ ایک مرتبہ بس ہم نے کود کے نعرہ لگا دیا، کوئی نہ کہے بڑا جنتی آدمی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا، یہ جنتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بلا، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں بتائیے، ارشاد فرمائیے۔ قال رسول اللہ ہم علماء امتی، جو جنتیوں میں اشرف ہے، اعلیٰ ہے، سندر ہے، بہتر ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہ میری امت کے علماء۔ مجھ جیسا کم علم، کیونکہ میں مدرسے سے تعلق اشرفیہ کے بعد مولانا راشد صاحب آپ کے آگے اشرف کے بعد ثقافت چلا گیا تھا تخصص کے لیے۔ بہرحال مجھ جیسا کم علم 50 حدیث ہے ان علماء کے فضائل میں پڑھ سکتا ہوں، مگر روکتا ہوں صرف بزرگوں کو طاق پسند ہے۔ ایک حدیث اور، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى العالم۔ اچھا سننا چاہ رہے ہو یا تھک گئے ہو؟ سننا چاہ رہے ہو؟ ہوش میں اور جوش میں ہو تو پھر ہاتھ اٹھاؤ، کون کون سننا نہیں چاہ رہا؟ ہاں، اس سے پتا چلا آپ نے فوراً ہاتھ رکھ لیے، اس سے پتا چلا سننا چاہ رہا ہے۔ کبھی نفی بول کر، ابھی محب صاحب کی بات کر رہی، کبھی نفی بول کر کے اس بات بھی مراد لیا جاتا ہے، سمجھ رہے؟ اللہ کے بندوں کم سے کم پورا ریزلٹ دیکھو، اس کے بعد انگوٹھا لگاؤ یا دستخط کرو، مگر یہ بھی تمہاری کمی نہیں ہے، مجھ جیسے مولانا کی غلط نہیں، مجھ جیسے مولانا کی کیوں؟ اس لیے تم سے ہر بات پر ہاتھ اٹھوائے جاتے ہیں، اٹھا ہاتھ اٹھا تو آپ لوگ نا سیلف اسٹارٹ ہو گئے، اب دیکھتے نہیں ہو کہاں ہاتھ اٹھانا، کہاں نہیں کا کھڑا۔ پوری بات کو سنو، ٹائم ایسا ملا ہے 1 بجے کے بعد کا، جب آیا ہوں تو تھوڑا سا سن لیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے ہیں۔ کتنی چیزیں بولو؟ کتنی چیزیں بولو؟ آقا فرماتے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے کور تک، قبر تک۔ اب 40 سال کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کہاں سے مدرسہ لاؤ گے؟ 50 سال کے ان کا کہاں داخلہ ہوگا؟ تو یہ کہاں علم حاصل کریں گے؟ تو یہ 1 رات اور 2 رات کے جلسے کو مدرسہ بنا لیا کرو۔ اب پڑھو یہاں سے، آقا فرماتے ہیں خمس من العبادہ، 5 چیزیں عبادت میں سے۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ کیا کرنا بولو؟ کم کھانا۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ کم کھاتے ہو؟ اگر کہیں دعوت میں جاتے ہو تو ڈونگے کی خیر رہتی ہے؟ ہاں، سمجھے؟ گورو سے لے کر کے جناب گورو تک بھی کھا ڈالتے ہو۔ ہاں ہاں، صحیح بول رہے ہو، صحیح بول رہے ہو، لیکن علماء کا بھی کہنا مان، بول بھی صحیح رہو مگر سمجھو بھی صحیح۔
अब सुनो जरा, तवज्जो रखो मेरी तरफ। आका फरमाते कम खाना इबादत, अगर दो लुक़मे कम खाओगे तो नमाज में काहिली नहीं होगी, सुस्ती नहीं होगी, बीमार कम पड़ोगे, नमाज इंशाअल्लाह चुस्ती से पढ़ोगे। अब जब नमाज की बात आ गई तो सुनो, आका फरमाते कम खाना इबादत, नंबर 2 वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। जाते हो मस्जिद? अच्छा हाँ ठीक है, जाते हो, बंद हुए एक मरतबा हम ले जाओ ना। जाते हो मस्जिद? अरे अल्लाह के बंदे बोल, जाते नहीं जाते? जुमे के दिन तो जाते ही होगे। हमारे यहाँ सुन्नियों में सिर्फ यही कमी है, समझे? मस्जिद जाके नहीं झांकेगा जन्नत अपने अब्बा की। मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्नह, बात हकीकत है, ईमान है, जन्नत में जाएगा, मगर उससे पहले कब्र में सर्विस भी तो होगी, कुटाई कुटाई, डेंटिंग पेंटिंग, कलर वलर सब जंग छुड़ा दिया जाए, उसके बाद जाएगा। आका फरमाते वल्क़ुऊद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना इबादत। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं अगर कोई अल्लाह का बंदा मस्जिद में जाकर के बैठ जाए, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान की तिलावत भी नहीं पढ़ रहा, नमाज के टाइम से मतलब जमात हो चुकी है, वो नमाज पढ़ चुका है, अब जरा सुनो, नमाज भी नहीं पढ़ रहा, कुरान की तिलावत भी नहीं कर रहा, तस्बीहात भी नहीं पढ़ रहा है, खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाए। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं जितनी देर मस्जिद में बैठेगा, बैठ करके सांसें लेगा, हर हर सांस पर अल्लाह ताला उसे 400 नेकियां अता फरमाएगा। जाते हो मस्जिद में या चाय की दुकान पे खाली गप्पे मारते हो, चौराहों पे बैठ के तेरी गीबत मेरी गीबत उसकी बुराई, और बात बात से इतना बड़ा मुफ्ती बनता, दुआ कुनूत ढंग की याद नहीं है, चौराहे पे फतवे झाड़ रहे हैं। ऐसे आलम जरा सोचो, गौर करो, खाली मस्जिद में बैठा, सांसें तो ले गई। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हर हर सांस पर अल्लाह ताला 400 नेकियां अता फरमाए, और अगर सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम या अल्लाहु अकबर सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये पढ़ेगा, या दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करे, बगैर पढ़े हर सांस पे 400 नेकियां, और जब पढ़ेगा तो कितना सवाब मिलेगा। जाओगे मस्जिद धक्का मुक्की करने या नमाज पढ़ने? हमारे यहाँ ये भी एक मुसीबत साहब, नमाज पढ़ने जाता भी रमजान आने वाले ना 20-25 दिन के बाद, हाफिज साहब पढ़ते पढ़ते परेशान, और ये पीछे वाली सफ में धक्के मारते मारते परेशान, कितने धक्के मारे। राजिलाबादी में कहा, अल्लाह आपको सलामत रखे, राजिलाबाद एक शेर पढ़ सुन रहे हो, हिम्मत है सुनने की, ये थक जाए। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा वफा। अब मुझे पता चला अशार पे आप लोग कितने बेदार होते। अच्छा वो जो भाई बैठे हैं उधर, लेकिन ठीक है, अगर वहीं सुकून तो वहीं रखो, कोई बात नहीं, नो टेंशन, वहीं रखो। तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा वफा, बोलो ना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेरा वफा, सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, अल्लाह बरकत देता फरमाए, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना,
یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ وہ مراد آباد وہ امروہہ سائٹ سے نا ایک شخص نے حضرت کو فون کیا تھا، بڑا جاہل ہے وہ، یہ ڈپلومے والا کوئی ہوگا، سمجھ رہے میری بات؟ اتنی پیاری تقریر، اتنی پیاری تقریر کی، اللہ سلامت ایسے ہونا چاہیے، مطلب ادھر ادھر کا ہٹ کے ایک شعر سنو۔ آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، آج جاہل بھی ہے عالم کا لبادہ اوڑے، بولو نا آج جاہل بھی ہے، آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا، ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا، اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا۔ ورفعنا لک ذکرک ہے انہی کی خاطر، راز اس راز کو سینے سے لگائے رکھنا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اب سنو، آپ لوگ چاہتے ہو اس بستی کا کیا نام ہے؟ دھمائی کھول، تبھی 1 بجے کے بعد بھی دھماکہ مچائے ہوئے ہو آپ لوگ۔ دھمائی کھول، اچھا میں نے کہا ایک مولوی صاحب بولے فلا صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، نیچے سے صدر صاحب بولے سبحان اللہ، کیا بات ہے ماشاء اللہ، سمجھے؟ اللہ سلامت رکھتے۔ اب بات یہ چل رہی تھی دھمائی کھول، اگر تمہارے ہاں کوئی 1 کلو سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، خیرات کر دے، خرچ کر دے تو کتنا ثواب ہے، اور اگر 1 کوئنٹل کر دے تو کتنا نام ہو جائے گا؟ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ کوئنٹل ہو۔ مگر آج ایسی بات بتانے جا رہا ہوں، تمہارا 1 روپیہ نہیں لگے گا، چونی نہیں لگے گی، 1 پیسہ نہیں لگے گا، آم کے آم اور گٹھلیوں کے دام، 1 کوئنٹل نہیں، ہزاروں کوئنٹل سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب پا جاؤ گے۔ ابھی تم نے سنا تھا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں، ذرا ان کی ادائیں تو دیکھو۔ آج جمعے کا دن، آج دن کیا تھا؟ جمعہ تھا نا، جمعے کا دن، جمعے کا دن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جمعے کے دن مسجد کو جمعے کی اذان سے پہلے چلے جاتے ہیں اور مسجد کو صاف کرتے ہیں، جھاڑو مارتے ہیں، مسجد کو نمازیوں کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ جب یہ ادا دیکھی تو ایک صحابی نے نبی کی بارگاہ میں عریضہ رکھا اور کہا آقا ابو بکر ایسا کرتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اب میرے نبی منبر شریف پر کھڑے ہو کر کے جمعے کے دن بیان فرماتے ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ بیان جاری ہو جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں سنو، اگر جمعے کے دن کوئی بھی اللہ کا بندہ
को झाड़ेगा, पोंछेगा, साफ करेगा, एक मुट्ठी कूड़ा निकाल के बाहर डाल देगा, अल्लाह ताला उसे ओहद पहाड़ की बराबर सोना सदका करने का सवाब अता करेगा। करते हो आप लोग ये काम? हाँ हाँ। या तो मस्जिद के मुअज्जिन साहब वो नालियां साफ करेंगे या मदरसे के बच्चे। हाँ, और करना चाहिए ना, वो सच बोल रहे हैं, बात क्लियर है उनकी, साफ सुथरी है, कोई पता नहीं कहाँ इंशाल्लाह कहते हो। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब जरा सुनो प्यारो, सुनो, कितने लोग, मतलब इसमें कोई बहुत सारी मेहनत लग रही है, बताओ, बहुत सारे पैसे लग रहे हैं? नहीं। अब मैं थोड़ा सा तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल बगैर कुछ पैसे के। आज के दौर में हज मुझे लगता है 3.5 या 4 लाख रुपए खर्च होते एक बंदे पे, 3 और 4 के बीच में कमोबेश, और दोनों मियाँ बीवी गए तो 7 और 8 के बीच में कमोबेश। और ये भी तुम गारंटी नहीं ले सकते कि इनका हज कबूल हुआ कि नहीं। यार जो 500 रुपए कमाने वाला, 100 रुपए कमाने वाला, वो हज का सवाब है। मगर मेरे नबी ने गरीबों को भी महरूम नहीं रखा। तुम्हें अल्लाह ने वो दौलत अता फरमाई, तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, और हज का सवाब पा जाओगे, वो भी हज मकबूल। गारंटी, उस हज मकबूल का सवाब पा जाओगे। कैसे पाओगे? सुनो, किसी मौलाना की बात नहीं है, बल्कि मेरे नबी फरमाते, तुम्हारे नबी फरमाते, आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते, अगर किसी के माँ बाप की खिदमत किया करो, शाम को उनका बिस्तर हो जाए, सो जाए, लेट जाए, जब सुबह को तुम्हारी आँख खुले, फजर की अज़ान हो, मोज़िल पुकारे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, सबसे बड़ा है, अज़ान होने लगे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तुम्हारी आँख खुले, अज़ान सुन लो, पीछे पीछे जवाब दे लो, उसके बाद दुआ पढ़ लो, अब जा करके माँ बाप की मुस्कुरा करके ज़ियारत कर लो, दीदार कर लो। नबी फरमाते, ऐसा ईमान वाला करेगा तो उसे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा। अब गिरेबान में झांको, करते हो तो? हाँ, सुबह उठते ही बीवी को देखेगा, उठ नहीं रही है क्या, चाय नहीं बना रही है क्या, अम्मा कहाँ पड़ी है, कोई पता नहीं, अब्बा कहाँ पड़ी। और बाज काम की बात बता दी, बाज दिल्ली जाते हैं कमाने के लिए, और बम्बई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, मद्रास जाते हैं, जिनकी शादी हो वहां से बीवी पे वीडियो कॉल करते रहते हैं, बीवी भी घंटों बाद, अम्मा बेचारी पीछे पीछे घूम रही है, तरस रही है, तड़प रही है, काश मेरा बेटा, उसको माँ को ऐसा लगता है ना जैसे मेरी गोद का बच्चा छिन चुका, काश अगर वहीं पे ना कहते कि मैं तुमसे अभी बात करूंगा, पहले मेरी माँ से बात करा दो। अब वो बीवी कहती, लो अम्मी आपसे बात करना चाह रहे हैं। अब वो बेटा वहां से सिर्फ खैरियत पूछ लेता, 2 बातें कर लेता, कहता कोई परेशानी तो नहीं। अब तुम अगर रात भर भी बीवी से बात करते रहोगे ना, तो उधर रात भर तुम्हारी माँ तुम्हें दुआएं देती रहेगी। यहाँ भूल हो जाती है, भूल। जो लोग दिल्ली रहते हैं ना, बीवी से रोजाना, छोटे बेटे से करेंगे, छोटी बेटी से करेंगे, बच्चों से करेंगे, माँ जब बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं ना, तो उनका भी जहन बच्चों जैसा हो जाता है।
سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اللہ، میرے نبی کی ماں معلوم ہے جب حضرت حلیمہ کے یہاں آقا چلے گئے تھے تو 6 سال تک اپنے میکے کو نہیں گئی تھی، اسی انتظار میں میرا بیٹا آ جائے، کل آ جائے، کہیں میں میکے چلی جاؤں تو میرے پیچھے نہ آ جائے. حضرت حلیمہ نے پالا تھا وہاں. تبھی تو کسی شاعر نے شعر کہا، اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. ادھر والے نہیں بولے، اب کیا دیکھتا ہوں، اب کیا دیکھتا ہوں. اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں، اس لیے حلیمہ ہم تم پہ ناز کرتے ہیں. کیوں؟ تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا ہے، تم نے دونوں عالم کے بادشاہ کو پالا. اللہ، میری آپ لوگوں میں سے نا جن سے بھی ملاقات ہوئی ماشاءاللہ اتنا پیارا اخلاق، اتنا اچھا. اور میں مفتی راشد صاحب کے یہاں پہ ٹھہرا ہوا ہوں، ان کے والد صاحب ماسٹر صاحب حضرت خان، آپ کا بھی تھا انتظام وہاں، مگر آپ لیٹ ہو گئے یا پتہ نہیں آپ نے وہیں آ رہا. وہ مجھے لگتا ہے 10 بجے تک سوئے نہیں تھے. اچھا، تو سوئے نہیں تھے کہ وہ کہہ گئے آپ کو عبد الملک صاحب کہہ گئے کہ کوئی مفتی صاحب اور آنے والے، وہ بھی چاہے عمر دراز ہیں، اس کے باوجود بھی بار بار چکر. میں نماز پڑھ رہا تھا، بولے سید صاحب گرم پانی لاؤں، میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ بزرگ ہیں، مولانا راشد صاحب ہوتے تو بات الگ تھی. تو بولے ساتھی عمر ہے، لیکن سنو اب معاملہ یہ ہوا تو آپ کے وقت کمبل رکھا ہوا وہیں پہ پورا انتظام ہے. تو میرے ایک جملہ یاد آتا ہے، دعائیں کرائی نہیں جاتی بلکہ دعائیں لی جاتی. کام ایسا کر دو نا آنے والا دل سے دعائیں دے کر کے چلا جائے گا. بات اب سنو، اب میں بنیاد رکھنا چاہتا ہوں. بنیاد یہ ہوئی کہ ایک حج مقبول کا ثواب، کوئی روپیہ لگا، کوئی پیسہ لگا. اب حدیث پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا عاق آنی علاق لوالدی والدیوس ورجلة النساء. اور ایک حدیث میں کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں، ثلاثہ لا يقبل الله عز وجل، لا يقبل الله عز وجل العاق لوالدی ومنان ومكذب وتقدير، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ومكذب بالقدر. اس طریقے کے الفاظ ہیں. نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 قسم کے گناہگار ایسے ہیں جن کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، جس کا نہ فرض قبول، نہ واجب قبول، نہ نفل قبول. تو فرض اور نفل کے بیچ میں ساری آ گئی، اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں. یار کون سا گناہگار ہے؟ ٹٹولو، ڈھونڈو، تلاشو. میری بہن بات نہیں، کون سا ایسا گناہگار ہے؟ چھانو، پھر آقا کی طرف پلٹو. اسی حدیث میں وضاحت بھی کرتی. اگر اجازت ہو تو بتاؤں، کہیں ایسا تو نہیں ہے یار ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نماز رکی، روزے رکھ رہے ہیں روزے رکے ہوئے، سارے کام کر رہے ہیں وہ کام رکے ہوئے، اس گناہ کرنے کی بنا پر کون سا ایسا گناہ؟ نبی فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے. نمبر 1
الا قل والدی، وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کو ستاتا ہے، جو ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، جو ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس کا ماں باپ جس سے ناراض، اس کا نبی بھی ناراض، اس کا خدا بھی ناراض۔ اور جب نبی ناراض، خدا ناراض، تو اب کتنی نمازیں پڑھ لے، خانہ کعبہ کا خلاف چوم چوم کے مر جائے، اگر اللہ رسول ناراض ہے، اس کی دنیا بھی بیکار ہے اور اس کی آخرت بھی بیکار ہے۔ اب مجھے پتہ نہیں آپ کے کیا حال ہے، آپ اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھو۔ نبی فرماتے جس کے ماں باپ ناراض، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ اب سنو، آدمیوں میں ان کے چچا، تاؤ، خالو، ماموں، پھوپھا، پھوپھی، چاچا، چاچی، یہ ریلیشن سارے رشتہ دار ہوتے نہیں ہوتے؟ اب پوچھو، ڈھونڈو، مردوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کی بیوی کا ہے، اس کے بیٹے کا ہے، اس کی بیٹی کا ہے، اس کے چچا کا ہے، تاؤ کا، خالو، کس سے پوچھو گے؟ اسلام سے پوچھو، اسلام سے۔ تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو کل کو اسی کے گھر مت پہنچ جائیے کہ ہاں بھائی بتا۔ ہوتا ہے نا گاؤں میں کسی کا نام اسلام ہوتا ہے۔ ایسے مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ دیکھو تم مان جاؤ، سدھر جاؤ، تم نے اسلام کو بہت پیچھے ڈال دیا۔ اتفاق تو پیچھے بیٹھے، وہ اٹھ کے آگے آ گیا۔ پھر تھوڑی دیر تقریر کرتے کرتے بولے دیکھو ابھی بھی ٹائم ہے، توبہ کر لو، سدھر جاؤ، ابھی بھی تم نے اسلام کو پیچھے کر دیا۔ وہ اٹھ کے یہاں آ گئے۔ پھر تقریر کرتے کرتے بولے دیکھو مان جاؤ، اسلام کو بہت پیچھے کر دیا ہے، ایسا مت کرو۔ وہ اسلام کھڑے ہو گئے، بولے حضور اسٹیج پہ آ جاؤ۔ بولے کیا مطلب؟ بولے پورے گاؤں میں میرے علاوہ اسلام ہے ہی نہیں۔ مولانا بھی مولانا ہی تھے، بولے 5واں کلمہ سناؤ۔ اب اسلام کھجا رہے ہیں سر کو، بولے حضرت بس یہی کچا ہے۔ بولے دعا قنوت سناؤ، بولے حضرت معاف کر دو، نام محمد اسلام اور نماز ڈھنگ کی یاد ہے۔ لیکن سنو، اسلام سے پوچھو، شریعت مصطفیٰ سے پوچھو، شریعت مصطفیٰ سے پوچھو، قانون مصطفیٰ سے پوچھو۔ مردوں پر جتنے لوگ آئے ہیں ان کے بیٹے بھی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی ہیں، ان کی بیوی بھی ہیں، چچا، تاؤ، خالو، ماموں، بھائی بہن، سارے رشتہ دار ہیں۔ مردوں پر شریعت مصطفیٰ کیا کہتی ہے، قانون مصطفیٰ کیا بولتا ہے؟ مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے، ماں اور باپ کا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، اس کی دنیا بھی بیکار، اس کی آخرت بھی بیکار۔ جلسے میں آنے والوں یہ سبق لے کر کے جاؤ، اگر تم پیروں کے ہاتھ چوم رہے چومو، اگر تم عالموں کے ہاتھ چوم رہے چومو، ان سے محبت کر رہے چومو، انہیں نذرانے دے رہے دیو، سب کچھ کرو، مگر ماں باپ کو ناراض مت کرنا۔ اگر ماں باپ ناراض ہے، ماں کے ہاتھ چومتا نہیں، باپ کے ہاتھ چومتا نہیں، ماں باپ کو چشمہ نہیں دیتا، ماں باپ کو لنگی نہیں دیتا، ماں باپ کو کپڑے نہیں دیتا، پیر کے پیچھے نوٹوں کا ہار لیے پھر رہا ہے۔ اگر ماں باپ راضی ہے، اب تم اگر پیر کے ہاتھ چومو گے، آگے بڑھو گے تو تمہارا آگے بڑھنا کامیاب۔ سمجھ رہے؟ میری بہنیں بھی سننے لگے ہاں تو مسئلہ عورتیں بھی تو ہیں، ان کے بھی رشتہ دار ہوتے، ان کے بھی چچا، تاؤ، خالو، ماموں، پھوپھا، ماں باپ، بیٹا بیٹی سب ہوتے۔ عورتوں پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ پھر اسلام سے پوچھو، تمہارے گاؤں والا نہیں، قانون مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ۔ عورتیں سن لیں، عورتوں پر سب سے زیادہ کس کا؟ میری بہن سن لیں، بیٹی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، چچا سے زیادہ، تاؤ سے زیادہ، خالو سے زیادہ، ماموں سے زیادہ۔ عورتوں پر شادی کے بعد سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ کس کا ہے؟ شوہر کا۔ مگر کئی بچوں کی اماں ہو گئی
کئی بچے ہو گئے مگر پھر بھی کہنا بھی میکے والوں کے چل لیا، جو فون پہ آ گیا وہی کہہ دیا، ابھی بھی اپنے گھر کو سنبھالنا نہیں آیا۔ سب سے زیادہ اس کے شوہر کا۔ کتنی لڑکیاں اس میں شادی کے بعد ان کے موبائلوں پہ چیٹنگ پکڑی جاتی ہے، ان کے موبائلوں پہ ویڈیو کال پکڑی جاتی ہے، شوہر کو دھوکہ دے رہی ہے، امانت میں خیانت کر رہی ہے۔ کتنے نوجوان، کتنے لڑکے ایسے ہیں شادی کے بعد کئی بچوں کے باپ ہیں، دوسروں کو موٹر سائیکلوں پہ گھما رہے ہیں، دوسروں کے گھروں پہ جا رہے ہیں، ناجائز تعلق رکھ رہے ہیں۔ سمجھ لینا، کان کھول کے سمجھ لینا، ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک لمحے کا حساب۔ ایک چیز باندھتا ہوں، زمین بناتا ہوں، پہلے زمین۔ ایک مرتبہ نا میرے آقا تقریر کر رہے ہیں، اللہ بڑی بڑی پیاری تقریر، سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کی؟ میرے نبی بولے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو 3 بیٹیاں دے اور وہ تینوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار۔ بیٹیوں والے چلے گئے، اور وہ صحابہ کے لیے نہیں تھا، سب کو قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ جس کی 3 بیٹیاں صحیح پرورش کر دے تو بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا حقدار۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے، کہنے لگے سوڑے آپ یار پوچھ لوں میں آپ سے پوچھوں؟ میرے نبی نے فرمایا پوچھا۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا اگر جس کی 3 بیٹیاں نہ ہو، اگر جس کے پاس 2 ہی بیٹیاں ہوں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا ارشاد ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ جس کو 2 بیٹیاں دے اور وہ 2 کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار ہے۔ لوگ بیٹیوں کو زحمت سمجھتے ہیں نا، جنت میں جانے کا سبب بن رہی ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، آقا میں بھی کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں نا اگر کوئی سوال لے کے آتا تھا یا کچھ مانگنے آتا تھا تو میرے نبی کبھی نہیں فرماتے ہی نہیں تھے۔ کوئی تو اعلیٰ حضرت نے کہا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آقا جس کی 3 بیٹیاں نہ ہو، جس کی 2 نہ ہو، اگر ایک ہو تو؟ اگر جس کی 1 بیٹی ہو تو نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے، لفظ جملہ سمجھ لینا، صحیح پرورش کر لے تو وہ بھی جنت کا حقدار۔ اب بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا حقدار۔ اب میں نے زمین بنا دی، اب حدیث پیش کروں گا، لوہا گرم ہو گیا ہتھوڑا ماروں گا۔ نبی فرماتے ثلاثہ لا يدخلون الجنہ علی کل والدی والدیون ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ لو سوچ رہے ہو کہ یار ہم تو یہ خیال لے کے آئے تھے کہ ہمیں تو ہرا دے گا جب جنت کے گیٹ پہ چھوڑ کے آیا جائے گا، اور یہ تو وہ سنا رہے ہیں۔ نبی فرماتے 3 لوگ ایسے جنت میں نہیں جائیں گے، اور نبی جس کو جنت سے روک دے تو کوئی پیر صاحب جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ نبی جس کو جنت سے روک دے کوئی مفتی صاحب بھی نہیں لے جا سکتے۔ نبی جس کو جنت سے روک دے کوئی مولانا بھی نہیں لے جا سکتا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اگر نبی جس کو جنت سے روک دے اس کی نمازیں نہیں لے جا سکتی، اس کے روزے نہیں لے جا سکتے، اس کے زکوٰۃ حج کچھ بھی نہیں لے جا سکتا اگر نبی جس کو روک دے۔ ایک پیر تھا کم وقت ہمارے علاقے میں آ گیا، وہ کہہ رہا تھا اعلان کر دیا جتنے بے نمازی ہیں میرے مرید ہو جائے میں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ پوچھا کیوں؟ تو بولے نماز پڑھ کے تو خود ہی جنتی ہو جائے گا، بغیر نماز پڑھے تو ہماری کوالٹی ہے ہم لے کے جائیں گے۔ ارے بے نمازی سب بھول گئے، اب بے نمازی ادھر، اور یہ پتہ نہیں کم وقت اس پیر کو بھی اتنا مارا جائے گا، قبرستان لنگڑا کر دیا جائے گا مارتے مارتے،
اتنا مار جائے چربی نکال دی جائے گی ہے نا. بات بات کی پاؤں پھیلا دیں عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں کہہ رہی ابا حضور فیضان مل جائے گا. فیضان ملے گا نحوست برتے ہی نحوست. اگر ایسا پیر تمہارے یہاں آ جائے نا تو میرا ایک مشورہ مان لیو, دو چار ذرا موٹی موٹی عورتیں مل کے نا اس کا پاؤں نہ دبائیں, کم وقت کا گلا دبا دیں آر پار گلا دبا دے, پیری ختم. ارے گند مچا کے رکھ دیے. مزار شریف پہ گئے نا ہم حضرت, مزار شریف پہ عرس کا پروگرام تھا تو ہم نے جیسے یہ نام بھول گئے عبد الملک صاحب کا مدرسے میں لے گئے حضرت, بولے مدرسے ادھر ڈال دی. لاک ڈاؤن کے موقع بند ہو گیا تھا, پھر کھولا. مفتی راشد صاحب اور ان سارے علماء کی محنتوں کی وجہ سے گاؤں والوں کے ساتھ. اچھا ایک صاحب یہی بیٹھے ماشاء اللہ, سگریٹ صاحب یہاں بیٹھے ہوں, ان کی وجہ سے تو میں نے کھڑے کھڑے گناہگاروں نظر ماری بن کے اللہ تیرے محبوب کا گھر ہے باقی کی جان, مجھے اتنی دعا کافی. تو ایسے وہ مزار سے لے گئے, میں گیا تو دیکھوں تو وہ پیر نا کئی کئی انگوٹھی پہنے ہوئے اور وہ چکتا مکتا بنا ہوا, اور وہ گانجھا یا سلفا پتہ نہیں کیا چیز چلم میں رکھ کے اور ایسے پھونک مار کر دھواں, اور پھر دھوئیں پہ کہہ رہے حق علی حق علی حق علی. اور بڑا کم وقت سب جتنے تھے نا وہ گنڈے وہ بھی پیچھے پیچھے کہہ رہے حق علی, دھواں اڑا رہا ہے حق علی. استغفر اللہ. ایمانداری سے بتاؤ کیا مولا کائنات حضرت علی اس سے راضی ہو سکتے ہیں؟ بتاؤ. اگر اجازت ہو تو حضرت علی کی بات بتاؤں. دوسرا سپارہ قرآن شریف کی آیت ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ. اس آیت کا ترجمے والا اٹھانا حضرت کا ترجمہ, اس آیت کے ترجمے میں ادھر شان نزول میں, اس آیت کے تحت جو شان نزول ہے اس میں ایک حضرت علی کا چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے, وہ تمہیں سنانا چاہتا ہوں. حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں پہ تالاب ہو, تالاب سمجھ رہے, نیند آ رہی ہے تم بتاؤ, آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے تھوڑی سی نہیں, چلو. حضرت علی فرماتے اگر کہیں پر تالاب اور اس تالاب میں پانی ہے, پانی میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائے, حضرت علی فرماتے پھر وہ تالاب کا پانی زمین میں خشک ہو جائے اور اس زمین پہ گھاس اگ آئے اور اس گھاس کو میری بکریاں چر لے. علی فرماتے میں علی اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیوں گا. یہ ہے علی کا تقوی. اور یہ کم بخت نشے والی چیز اس پہ مار رہا دھوڑا, کہہ رہا حق علی, کہہ رہا حق علی. ذرا سننے کی بات ہے میری طرف توجہ, اللہ سلامت رکھے. اچھا وہ دکھائی نہیں دے رہے جو گاڑی میں مجھے لے کے آئے تھے, کیا نام ہے حافظ مشاہد ہو گئے لگ رہا مجھے. اب سنو, جہنم میں نا حضرت یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھی, مجھے لگتا ہے یا تو 23ویں جلد میں کسی بھی جلد میں لکھا, کیا لکھا, جہنم میں نا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شرمگاہ پڑ رہی ہوگی اور اس میں پیپ پڑی ہوئی ہوگی, پڑ رہی ہے تو کچلو میل پیپ یہ سب ہوگا, انہیں پیشاب لگتا ہوگا, پیشاب انہیں پیشاب لگتا ہوگا, پیشاب. ہاں اب وہ پیشاب انہیں نہیں اترے گا, ان کا پیٹ تن جائے گا, پیٹ یہاں تک تن جائے گا. اب وہ چیخ رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے. ادھر برابر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ناخن میں یہ تانبے کے, جہنم کی آگ سے سب کے سرخ انگارا جیسے ہوگا, کالی آگ ہے جہنم کی, یہاں سے لے کے چھٹی سے یہ گلے کو ایسے سینے تک چیر رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں ہائے العطش ہائے العطش ہائے العطش, مطلب ہائے ہمیں خشکی, پیاس پیاس,
प्यास, हमें पिलाओ, मरे जा रहे, तड़पे जा रहे, छीन ले गले को। मेरे नबी ये बयान करते करते रो गए। सहाबा ने अर्ज़ किया, आका ये कौन से नबी के उम्मती होंगे, उस नबी को कितनी तकलीफ होती है। मेरे नबी और रोने लगे, हिचकियां बन गई, और रोते रोते कहा, सुनो, फिर अल्लाह के हुक्म से उन्हें पेशाब उतरेगा। जब पेशाब उतरेगा तो पेशाब के साथ खून पीप कचलऊ, गंदा मैल पेशाब के साथ बह करके गले में जाएगा, और वो जो चिल्ला रहे होंगे, हाय लतस, गला चीर रहे होंगे, कह रहे होंगे हमें पिलाया जाए, खुशकी मारे डाल रही, कुछ पिलाया जाए, तो वही खून पीप कचलऊ वो मिला जुला पिलाया जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया, ये कौन लोग हैं? नबी फरमाते हैं, मेरी उम्मत के शराबी हैं। अल्लाह, मेरी उम्मत के शराबी पिलाया जाए। अल्लाह ने हदीस कुदसी में आता है कि अगर एक घूंट शराब का पिएगा तो अल्लाह ताला उसे पीप का एक घूंट पिलाएगा। कितने लोग हैं जिस मुंह से अल्लाह का नाम लेते उसी मुंह से शराब लगाते हैं। अब बात ये चल रही थी, नबी ने फरमाया अगर जिसकी 3 बेटियां हो तो वो जन्नत का हकदार। दूसरी हदीस पढ़ी थी, नबी फरमाते हैं 3 लोग ऐसे जो जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का सताने वाला, नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। इस जुमले के लिए मैंने यह हदीस बनाई, जमीन बनाइए तुम जिसकी 3 बेटियां हो, 3 बेटियों की वजह से जन्नत का हकदार। तब जबकि सही परवरिश करे। अब नबी फरमाते हैं, वो लड़कियां सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, माएं सुन ले, आप भी सुन लो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। सोच रहे होगे दयूस पता नहीं कौन से गांव में रहता है, कहां का रहने वाला। दयूस वो माँ बाप हैं जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं और वो उनसे राजी हैं। सुन लो उलमा बैठे, दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने जिस्म की नुमाइश करा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइलों पर चैटिंग और सेटिंग कर रही है, जिनकी चुटियां लहरा रही है, जिनकी चुटियां आगे पीछे को पड़ी है, जिनके जिस्म दिखाई दे रहे, अगर चल रही है तो चलने का ढंग फिल्मों जैसा, खाने का ढंग फिल्मों जैसा, पहनने ओढ़ने का ढंग फिल्मों जैसा। वो माँ बाप अगर उनके पहनावे से, चलने फिरने से राजी है तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है। नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब मुझे कह लेने दो, अगर बेटियों की सही परवरिश करोगे तो जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है, और बेटियों को आवारा बना दोगे तो जन्नत से तुम्हें रोक दिया जाए। और पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है मगर मेरे नबी की बात गलत नहीं हो सकती। शादी के मौके पे देख लो, 50 अगर लड़की है, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने हो, सरों पे दुपट्टे नहीं, बाल खुले हुए, सीना खुला हुआ, भले कपड़ों के अंदर है, अब्बा भी देख रहा, माँ भी, सब कुछ देख रहे हैं। वैसे कहते हैं पता नहीं यार क्यों घर में परेशानी आ रही। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे हो?
कोई मौलाना आएंगे हमारी बेटी को दुपट्टा उड़ाने? कुछ बातें माइक से बोलने की नहीं आती, हमारी तकरीर हिंदुस्तान में जाती थी, लोग सुनते हैं, गैर लोग भी सुन रहे, छान चल रही है। मगर जो बात हक है वो बता रहा हूँ। कितनी मुसलमानों की बेटियां, तुम्हारे गांव की बात है, पूरे हिंदुस्तान को सामने रख के कह रहा हूं, कितनी मुसलमानों की बेटियां अपने दीन को छोड़ के, अपने ईमान को छोड़ के, सब बर्बाद करके गैरों के साथ चली गई। तुम्हें क्या पता? कितनी बेटियां, अगर यहाँ पे 50 बाप हैं, 50 बाप, अब्दुल मलिक साहब, अगर 50 बाप हैं तो कम से कम 40 ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है, जवान बेटियों पे मोबाइल। अभी भी यहाँ मेले ठेले में तो एक घूमती होंगी जो बड़े बड़े मोबाइल रखो घूम रही है। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका से आई है, इनके अम्मा अब्बा है ही नहीं, खेत में पैदा हुई, कोई है ही नहीं रिश्तेदार, बिल्कुल आवारा। कम से कम 40 घर ऐसे जिनकी बेटियों पे मोबाइल। पूछना चाहता हूँ, दो बातें करना चाहता हूँ, अब्बा से सुनो, बेटी को मोबाइल क्यों दिया? इसे जरूरत क्या है? किससे बात करने दिया? कहां बात करेगी? अकल रखो, 3 रोटी खाओ, 1.5 की अकल रखो। व्हाट्सएप चलाएगी कहां? फेसबुक चलाएगी कहां? चैटिंग करेगी कहां? किससे इंतजाम कर दिया तुमने बात करने का? अकल तो होगी। है कोई ऐसा जिसकी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, हवाई जहाज चल रहा है, ट्रेनें चल रही है? फैक्ट्री में आग लग जाएगी अगर मोबाइल नहीं चलाएगी तो, बसें लूट जाएंगी, जहाज डूब जाएंगे, ट्रेनें फूक जाएंगी, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा, बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी तो। है किसी की बेटी ऐसी? इन माँ को पता नहीं है क्या कि मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर, और मुस्कुरा मुस्कुरा के जो मोबाइलों पे बातें कर रही है। ये अम्मा पागल है, बेटी को पता नहीं है, इसके तो कई बच्चे हो गए माँ के। तो बेटी को पता नहीं है मेरी बेटी कहां बात कर रही है, किस बात में? वैसे पागल नहीं है माँ, लड़ाई झगड़े डालने में बहुत आगे है। इस माँ से पूछो, जब मोहल्ले में ना, मोहल्ले में बातें उड़ने लगती हैं, बातें बनने लगती हैं, जब बिल्कुल प्याला भर जाता, बदनामी का घड़ा फूटने वाला है, तो आती है रोते हुई, पता नहीं इमाम साहब कोई मियाँ ऐसा बता दो, कोई मौलाना ऐसा बता दो, मेरी बेटी पे पता नहीं कोई हवाई असर हो गया, कोई जादू हो गया, पता नहीं दिमाग खराब हो गया, पता नहीं किसी ने करा दिया या क्या हो गया। बैकी बैकी बातें कर रही है, कह रही मुझे तो उसी से शादी करना। मोहल्ले में बातें उड़ने लगी, पता नहीं मेरी बेटी पे क्या होगा, कोई ऐसा मियाँ बता दो जो एक तावीज में मेरी बेटी का दिमाग पलट दे। तुमने इतना बिगाड़ लिया, इतना बिगाड़ लिया, अब तावीज तो रहने दो, अगर मियाँ को भी गले में लटका दोगे ना तब भी नहीं सुधरेगी। मैं तावीज की तौहीन नहीं कर रहा हूं, किसी मियाँ की भी नहीं। हाँ, नकली मियाँ जो बैठे ना, बाज मियाँ ऐसा बैठा सूट से कहता, रे तू बच कैसे गई, उस पर तो जादू है, उसका हवाई असर है और है कुछ नहीं। इस मियाँ को भी बहुत मारा जाएगा कभी। ऐसे जैसे ये आलिम है, ये लोग अच्छे लोग हैं, कुरान इनके पीरो मुर्शिद ने जो वजीफा बताया वो पढ़ के फूंक देंगे, कुछ नक्श लिख देंगे, आयत लिख देंगे, वजीफा जो भी इनको तरीका मालूम होगा, आदात निकाल के जो भी होगा वो लिख देंगे, शिफा मिल जाएगी। ऐसे लोगों को ले आओ, और वो जो गुंडे बैठे गुंडे, उनके पास जाओगे क्या? तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वत। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी किससे बात कर रही है? सबको पता है, बाद में कहते हैं कि यार माहौल बिगड़ गया, हजरत से इस्लाह माशरा पर तकरीर कराओ। मैं जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं, कान खोल के सुन लो, कोई भी मौलाना हमारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई पीर तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा, कोई मुफ्ती तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आएगा। मेरा कहना यह है, अगर तुम्हें सुधारना है तो अपनी बेटियों से मोबाइल ले लो, अगर देना
دینا ہے تو دینی کتاب دے دو، اگر دینا ہے تو اسلامی کتاب دے دو، اگر پڑھانا ہے تو بخاری شریف پڑھاؤ، ترمذی شریف پڑھاؤ، ابو داؤد شریف پڑھاؤ، مسلم شریف پڑھاؤ، مشکاۃ شریف پڑھاؤ، ابن ماجہ پڑھاؤ، یہ تمام کتابیں پڑھاؤ، بہار شریعت پڑھوا دو، فتاوی رضویہ پڑھوا دو، قانون شریعت پڑھوا دو۔ ارے ہماری بیٹی اگر اس کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہوگا، ہماری بیٹی سے پڑھواؤ، سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھواؤ۔ اگر ہماری بیٹی حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھے گی تو کھائے گی ہماری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی ہماری بیٹی لیکن ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پہنے گی اوڑھے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، اٹھے گی بیٹھے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، چلے گی پھرے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا۔ اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے یہ بیٹی رحمت بنتی ہے، اگر شوہر کے گھر میں ہو تو شوہر کے لیے نعمت بنتی ہے، اور جب ماں بنے تو اولاد کے لیے اس کے قدموں کے نیچے جنت بنتی ہے، ورنہ اپنے گھر کی خبر خود لے۔ کچھ باتیں میری بری ضرور لگیں گی مگر میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، تم نے مجھے اتنے پیار سے بلایا، کھلا اتنے 1 سال سے کر رہے ہیں، اور ٹائم بھی دیا تو 1 بجے کے بعد، اگر 11 بجے مل جاتا نا تو جو بیکار تھے بگڑیل وہ تو چلے گئے، اب جو سدھرے ہوئے تھے انہیں جو پھٹکے ہوئے انہیں پہ اور پھٹکا مار رہا ہوں۔ ارے یار پھر آپ بول گئے بابا تقریر تو میری ہے نا، آپ کی تھوڑی۔ اللہ تعالیٰ وہ تو اس لیے کہ یہ جو چلاتے ہیں نا، حضرت چلا رہے یہ بہتر جانتے کیوں، یہ بھی تو ایک مقصد تھا، اگر میری پہلے تقریر ہو جاتی تو انہیں یہ بھی خطرہ تھا کہ پھر ایسا جلسہ ختم ہی نہ ہو جائے، یہ بھی ایک مقصد ہوتا، جو چلاتا نا وہی جانتا، میں اپنے مطلب کی بات نہیں کرتا، ایسا جلسہ نیت میں خلوص رہنا چاہیے، اور جب علماء کی ذمہ داری میں یہ سیکریٹری صاحب بیٹھے تو انشاءاللہ نیت میں خلوص، کسی بھی ٹائم ہم اللہ اور رسول کی رضا کے لیے بول رہے ہیں۔ اب بتاؤ تم دیکھ لینا حضرت، مجھے یہاں کا تو پتہ نہیں ہے، ہمارے یہاں میرج ہال میں ایسے ایسے کپڑے پہن کے، ایسے ایسے میک اپ، اما سر پہ دوپٹہ، ارے اما کیا رکھے گی، 40 سال کی ادھیڑ، وہ تو خود ایسے میک اپ کرے ہوئے گھوم رہی ہے جیسے بھالو، اما ہے اما، جس کی 2 2 3 3 بیٹیاں بیوٹی پارلر سے ہو کے آ رہی ہے، بیوٹی پارلر سے، اس اما کو کیا ہو گیا یار، بوڑھی گھوڑی نہیں لگا، بڈھے بیل کے سینگ کاٹ، 40 سال کی ہو گئی، ادھیڑ ہو گئی، تجھے اب کیا مطلب ہے صاحب، ایسا میک اپ کرنا، ایسے بال لٹکانا، وہ جوڑے بنانا اور کون کون سی آفت بنانا، ایسی ساڑی پہن کر گھومنا کہ مت سوچو جیسے 16 سال کی لڑکی بھی کیا گھومے گی، یہ 40 سال کی ادھیڑ، 2 3 کلو ادھر سے نکلی پڑی ہے، 2 3 کلو ادھر سے نکلی پڑی، کم سے کم ایک مرتبہ شیشے میں تو دیکھ لے، بگاڑ کر رکھتی ہے، بگاڑ کر رکھتی ہے ماں۔ اللہ ذرا سنو، دیوس وہ شوہر بھی ہے جو اپنی بیوی کو بنا کر کے، سوار کر کے، سجا کر کے دوستوں سے ملوا رہا ہے، دوسروں سے بولے شی از مائی وائف، وہ کہہ رہے ہیلو، ادھر سے ہیلو، اتنی پٹائی ہوگی ہیلو پہ ٹھیک کر دیا جائے، ایسے حالات۔ نئی نئی شادی ہوتی ہے، سناؤ تھوڑی سی، نئی نئی شادی ہوتی ہے تو ہوتا یوں ہے، یہ بھی بیوٹی پارلر پہ ہو کے آئیں گے میڈم، اور یہ بھی داڑھی منہ چھلوا کے اتنی کھال پکڑ پکڑ کے کھدواتا، ایسا لگتا جیسے ابلے ہوئے آلو سے چھلکا اتار دیا، باز باز سے اتنی صفائی کر کے اب دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، ایسے کہا جا رہا ہے شادی میں،
وہ ادھر پہنے ادھر پینٹ کوٹ پہنو، چلتے چلے شادی میں پہنچے، ان دونوں کی کرسی ہے، بیوی کی ادھر شوہر کی ادھر، اور ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے بالوں سے کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، پوری بارات پوری شادی دیکھ رہی، بولے دیکھو یہ ہے ہنسوں کا جوڑا، یہ ہے صاحب لیلا مجنوں، اور کون کون سی مثالیں دے رہے ہیں، یہ ہے پیار، سمجھے؟ اتنے میں جو ہے وہ لے کے آئی پلیٹ، وہ اسے کھلا رہی ہے، وہ اسے کھلا رہا، اور پورا بارات دیکھ رہے، سب دیکھ رہے، اتنے میں لڑکی کی اماں نکل کے آئی اور گجرا کے دانت پھاڑ کے بولی دیکھو تو میرا داماد کتنا پیارا پیارا ہے، یہ بھڑوا ہے بھڑوا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، معاف کر دیو حضرت، یہ بھڑوا یہاں گالی تو نہیں؟ اچھا گالی نہیں ہے، اور گالی سے کم بھی نہیں ہے۔ اماں کہہ رہی کتنا پیارا یہ بے حیا بے حیا، بیوی دکھانے کی نہیں ہوتی چھپانے کی ہوتی ہے، بے حیا لفنگا لفنگا۔ اور اب تو نا موٹر سائیکلیں بھی ایسی چل رہی ہیں، پاس بیٹھا اور نئی نئی سکھا ہوئے دوسرے گیئر پہ دو 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 مار رہا ہے، اور یہ بھی ٹانگ پہ ٹانگ یوں رکھے اور شوہر کی کولیاں بھر کے بیٹھتی ہے کہ مرگی کا دورہ پڑے یہ گرے مر نہ جائے، نہ ابا کی شرم و حیا نہ اماں کی غیرت، کسی کی غیرت، اور یہ بھی 80 سے نیچے نہیں چلتا، بھلے ٹرالی میں گھس جائے، نئی نئی چلانے والا تھا خوب جھٹکے مارتا لیکن ذرا سنو، یہ کہہ رہے پیار پہ پیار نہیں ہے، بے حیائی ہے بے حیائی، اگر اجازت ہو تو پیار میں بتاؤں سیدوں کی دادی جن کا نام حضرت فاطمہ، سیدوں کے دادا جن کا نام حضرت علی، ذرا ان کی ایک پیار کی بات بتا دوں، اجازت ہے بتاؤں؟ سننا چاہ رہے ہو؟ اٹھوا لوں ہاتھ؟ پہلے اٹھا پڑے۔ سیدہ فاطمہ گھر میں، حضرت علی باہر سے آئے، سن لو، حضرت علی باہر سے آئے اور جیسے ہی اندر داخل ہوئے، فاطمہ کے چہرے پہ نظر آدھی پڑی تھی، اندر داخل ہوتے ہی حضرت علی بولے السلام علیکم ورحمت اللہ، سیدہ فاطمہ بولی وعلیکم السلام، مسکرا کر کے وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ تم کرتے ہو بیوی کو سلام؟ بعض بات آدمی نا اتنا بدتمیز ہے، یہ سمجھتا نا بیوی کو سلام کرنے کی چیز ہے، وہ تو قوموں کی جوتی ہے، اسے جتنا چاہو مارو، شراب پی کے گالیے دو، چٹیا پکڑ کے باہر نکالو، ابا کے گھر چھوڑ کے پیسے منگاؤ، بیوی کو جتنا سچی سمجھتا بیوی کو سلام نہیں کر سکتے۔ مگر بعض بات عورت کی نا، میری بہن کم نہیں ہے، جب تک اس کی بھی مہینے میں سروس نہ ہو جائے نا یہ بھی صحیح نہیں چلتی ہے، سمجھ رہے عبد الملک صاحب؟ اچھا کہہ رہے دونوں ہی طرف سے ہے معاملہ، لیکن ذرا سنو، حضرت علی السلام علیکم، آج سے گھر میں جاؤ تو سلام کرنا، سیدہ فاطمہ مسکرا کر کے بولی وعلیکم السلام، ہاتھ پکڑا بٹھا دیا، حضرت علی بیٹھ گئے، سیدہ فاطمہ پانی لائی اور ایسے پیش کر دیا جیسے پھول پیش کرتے، تیسرا کوئی نہیں، مسکرا کے حضرت علی نے بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں میں پانی پی لیا، اور پانی پی کر کے کہنے لگے اے اللہ میری فاطمہ کے علم میں اور عمر میں برکتیں عطا فرما، جانے دو، اور تم بھی اب تک رکے ہو نا عشاء کے بعد، کوئی معمولی بات ہے، اس وجہ سے مجھے بیچ میں نمک مرچ لگانا پڑ رہا ہے، ہاں ورنہ تم بھی تھک گئے ہوتے، اب بزرگ لوگ بول پڑے لگ رہے ہیں، توجہ اس بات۔ حضرت علی نے پانی پیا، دعا کر دیا اللہ میری بیوی فاطمہ کی عمر میں اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے۔ تم کرتے ہو بیوی کے لیے دعا؟ حضرت
فاطمہ نے آمین کہا. پھر فاطمہ دعا کرے اے اللہ میرے علی کی عمر اور عزت اور علم میں برکت عطا فرما. کرتی ہے بی بی دعا. بعض بی بی تو جب گھر سے نکلتی ہے کھسیا کے بولتی کہتی یا اللہ یا تو میں ان کا منہ نہیں دیکھوں یا پھر یہی میرا منہ نہ دیکھوں. مطلب یا تو یہی خلاص یا پھر آئی ایم فنش. یہ دعائیں ہیں یہاں پر. لیکن حضرت علی دعا دی. اب فاطمہ بیٹھ گئی. اللہ یہ ہے پیار. دوسرا کوئی فاطمہ بیٹھی. اب علی میں اور فاطمہ میں باتیں کرنے لگی. ہم مسکرا کر کے فاطمہ کے جب کپڑے دیکھے تو قیمت لگاؤ. علی بولے فاطمہ آج مجھ سے جو چاہو مانگ لو اور جو چاہو پوچھ لو. آج مانگ لو جو چاہو پوچھ لو. اللہ. فاطمہ بولی نہیں میرے سرکار میں آپ سے راضی. اللہ راضی ہے. میرے لیے آپ خوش ہیں سب کچھ. جب اتنا کہا نہیں فاطمہ آج آپ کو مانگنا پڑے گا یا پوچھنا پڑے گا. مانگو کیا مانگتی ہو. فاطمہ بولی نہیں میرے سرکار. سوچا نا کپڑے قیمت لگے ہیں. 3 دن بھوکی ہوئی. نمک سے روٹی کھائی. جو کی روٹی سوکھ جاتی تھی ایسے جب نہیں ٹوٹتی تھی تو گھٹنے پر رکھ کے توڑ پھوڑ کے پانی اور کھجور نمک سے کھائی. اللہ کا فاطمہ مانگو نا. فاطمہ کچھ مانگو. سیدہ فاطمہ بھی پیار میں آ گئی اور کہنے لگی میرے سرتاج علی مانگ لوں. فاطمہ بولی مانگ لوں. فاطمہ کی مانگی تو مانگ ہوگی. میری بہنیں سنیں اپنے شوہر سے فاطمہ نے مانگا تو کیا مانگا. یہ مانگ اگر انہوں نے اپنے دامن اپنی گانٹ میں باندھ لی دل میں بسا لی تو انشاءاللہ معاشرہ سدھرتا ہوا نظر آئے. فاطمہ نے مانگا تو کیا مانگا. تم صبح کو گھر جا کے بیوی سے کہنا مانگ کیا مانگ رہی ہو. ایسی چیز مانگے گی کبھی زندگی میں دوبارہ نہیں کہو گے کہ مانگ کیا مانگ رہی. ننگا کر دے گی برباد کر دے گی. لیکن ادھر فاطمہ کہنے لگی سرتاج مانگ لوں. کہا مانگ لو. سیدہ فاطمہ کی نظر نیچے کو ہے. علی سوچ رہے تھے کہیں فاطمہ کپڑے مانگے کہیں فاطمہ اچھا کھانا مانگے کہیں فاطمہ سونا چاندی مانگے ہیرے جواہرات مانگے یا زیورات مانگے. مگر نبی کی بیٹی رونے لگی. اللہ آنکھوں میں آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. جہاں ہاتھ لگا کے علی رو اٹھا. فاطمہ رو کیوں رہی ہو. کوئی بات بری لگتی. میں نے تو یوں ہی کہہ دیا نا آج خوش ہو کے کچھ مانگو. فاطمہ رو کر کے بولی علی مانگ لوں. علی مانگنا چاہ رہی ہوں نا آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہا علی مانگو. حضرت علی بولے فاطمہ رو مت مانگو. آج دنیا کی دولت جب مانگو گی تو علی دے گا. مانگو. جب اتنا کہا میری بہنوں سن لو سیدہ فاطمہ نے ہیرے جواہرات نہیں مانگے سونا چاندی نہیں مانگا. فاطمہ روتی جا رہی اور کہہ رہی علی مانگ لو. حضرت علی بولے فاطمہ مانگو. حضرت فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور علی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی علی جب میرا انتقال ہو جب میں دنیا سے چلی جاؤں جب میری روح نکل جائے تو علی میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا. دن میں نہیں رات میں. علی بولے فاطمہ یہ کیا مانگ رہی ہے. فاطمہ بولی علی آپ نے یہی تو کہا تھا جو آپ کو پسند ہے جو آپ کی چوائس ہے جو خواہش ہے مانگو. میں نے وہی تو مانگا.
علی جیسے مفتی علی بولے فاطمہ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے ایسی جس میں یہ ہو کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے، حدیث بھی نہیں ہے کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا، تو تم نے اتنی خواہش کیوں کی؟ میری بہنیں سن لے، نبی کی بیٹی کی مانگ اپنے گھر لے کے جانا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگی میرے سردار، آپ نے قرآن کی آیت نہیں، حدیث نہیں، فاطمہ کی چاٹ مانگی تھی۔ کہا ذرا بتاؤ تم نے یہ کیوں مانگا؟ تو سیدہ فاطمہ کہنے لگی علی میں نے اس لیے یہ کہا کہ میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا، اس لیے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی، میں پردہ کروں گی، پردہ کسی کے سامنے ایسے ہی نہیں جاؤں گی۔ علی جب تک میں زندہ رہوں گی میں خود ہی حفاظت کروں گی، کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ فاطمہ یہ چاہتی ہے کہ میرا جنازہ بھی جائے تو میں زندہ تو زندہ، میں جنازے کے اوپر بھی، میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، اس لیے میں یہ چاہتی ہوں میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالا جائے۔ نبی کی بیٹی نے، او میری بیٹیوں میری بہنوں سنو، نبی کی بیٹی نے دولت نہیں مانگی، نبی کی بیٹی نے سونا چاندی نہیں مانگا، نبی کی بیٹی نے تخت و تاج نہیں مانگے، ہیرے جواہرات نہیں مانگے، نبی کی بیٹی نے کپڑے نہیں مانگے، نبی کی بیٹی نے مانگا تو پردہ مانگا، دنیا والوں کو دکھا دیا۔ فاطمہ کو سب سے زیادہ اگر پیار ہے تو پردے سے ہے۔ فاطمہ کہتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا نہیں، چاندی نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، زیورات نہیں، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی عزت ہے، اس کی شرم و حیا، غیرت ہے، اس کا پردہ۔ لیکن کہاں آج سب کی سب بے پردہ، ہمارے ابھی پردے ہیں، ونڈو پہ پردہ، کواڑ پہ پردہ، اسٹول پہ پردہ، گیٹ پہ پردہ، ٹی وی پہ پردہ، اور بی بی بے پردہ۔ جہاں ہونا چاہیے تھا پردہ وہاں نہیں ہے پردہ۔ کون کرے گا یہ؟ سیدہ فاطمہ رو رو کر کے کہہ رہی تھی میرے سرکار، مانگا تو مانگا میرا جنازہ رات میں نکالنا، اس لیے تاکہ میرے جنازے پر کسی غیر مرد کی نظر نہ ہو۔ یہ جو عورتوں کا جنازہ جاتا ہے تم نے دیکھا ہوگا ادھر ادھر سے چار ڈنڈے کھڑے کر کے اس میں وہ ڈال دیتے ہیں نا چادر، اس سے پہلے عورتوں کا جنازہ بھی ایسے ہی جاتا تھا جیسے پردے۔ اب اگر کوئی عورت چت لیٹی ہو تو کم سے کم اس کے قد و قامت کا تو پتہ چلتا ہے کہ کتنا اس کا جسم ہے۔ اگر یہاں پہ کونی اٹھی ہوئی ہے تو کپڑا ڈھکا ہوا ہو لیکن دکھ تو رہی نا کونی اٹھی ہوئی ہے۔ سیدہ فاطمہ کو یہ بھی پسند ہے، اسی دن سے وہ پردہ ہوا تاکہ مردوں کی نظر نہ آئے۔ آج تک وہ چلن ہے، یہاں کا پتہ نہیں ہمارے علاقے میں یہاں بھی ہوتا ہے، اور نہیں ہوتا ہو تو اس کو جاری کر دینا عورتوں کو۔ ایک بات اور بتاؤں، کسی عورت کا انتقال ہو جاتا تو اتنا مولوی صاحب سب سمجھاتے چلو غیر محرم جو ہے ایک طرف ہٹو ایک طرف ہٹو، مگر سب پوچھتے ہیں کہ چہرہ دیکھیں گے منہ دیکھیں گے، نہیں، جو سگے بھائی ہے، جو شوہر ہے، جو ان کے محرم ہے نا، وہی اس لڑکی کو قبر میں اتارے۔ اس سے پہلے چادر لے کر کے دو تین آدمی کھڑے ہو جائیں گے پردہ کر کے، جیسے یہ قناتری لگی پڑی ہے اس کے پیچھے کا، تاکہ تب وہ اندر رکھ جائیں، اس پہ پٹلے رکھ دیے جائیں، رکھنے کے بعد اب سب سے کہہ دیا جائے چلو مٹی دے دو۔ یہ طریقہ یہاں کا مجھے پتہ نہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، تو یہ طریقہ اپنانا اچھا، یہ طریقہ اپنا۔ اگر کسی بہن بیٹی کا جنازہ ہو تو اس کی چارپائی، اول تو مسجد میں چارپائی ایسی ہوتی ہے کہ اس کو اوپر، چارپائی کے اوپر ڈھکن ہوتا ہے، اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیا جاتا تو اس پہ بھی کچھ نہیں دکھتا۔ مسجد میں چارپائی ایسی ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ لیکن جہاں پہ اتارتے ہیں
قبرستان میں لے جا کے قبر میں اتاریں گے نا، اس جگہ کا دھیان رکھنا، اس جگہ کا دھیان رکھنا، جلسوں سے یہ فائدہ ہوگا۔ مبارکباد کو ان کمیٹی والوں کو، حضرت عیسیٰ کے بعد بھی رہتے ہیں اللہ، یہ بزرگ لوگ، یہ لوگ مبارکباد کو یار، انہوں نے ہاتھ توڑ کے روپے، 2 روپے، 1000 کو چندہ کیا، اپنے لیے نہیں کیا، تاکہ ہمارا مدرسہ چل جائے ہمارے گاؤں میں، باہر آ جائے، دور دور سے لوگ آ جائے، کل کو بھی بہت بڑا جلسہ ہو، کل رات کو بھی پیر طریقت علامہ توصیف رضا صاحب تشریف لا رہے ہیں، مناظر اہل سنت علامہ فقیر احمد صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور بھی لوگ ہوں گے، شاعر لوگ ہوں گے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میں نے یہ جو باتیں کہی، نبی نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا وہ منان احسان کر کے احسان جتانے والا، تیسرا وہ مقدم بقدر تقدیر کو جھٹلانے والا، اور 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جا سکتے، 1 ماں باپ کا نافرمان، دوسرا دیوس، دیوس پہ بات چلی گئی ابھی جو بتایا، اور تیسرا ورجلۃ النساء، وہ لڑکے جو لڑکیوں جیسی وضاقتہ بنائے ہوئے ہیں، اچھا خاصا لڑکا گلے میں چین پہنے پڑا، اچھا خاصا لڑکا ہاتھوں میں چوڑی کڑے پہنے پڑا، اچھا خاصا لڑکا بالوں میں کنگا لگائے پڑا، بیچ کا ہو گیا، مرد تو رہا نہیں۔ اب ذرا سوچو، وہ لڑکے جو لڑکیوں جیسی وضاقتہ بناتے ہیں، سمجھ رہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہماری آپ کی ملاقات ہوگی، اتنا بھی آپ نے سن لیا تو یہ بھی بڑی بات ہے، اور 2:30 بجنے والے ہیں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی، اچھائی کی دعوت دے، نیکی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا، بھلائی کا، اچھائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکر، اور برائی سے روکے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہے کہ نہیں؟ یہ شعر پڑھ رہا ہوں، اور اس کو دل کی تختی پہ یہ سید مظفر میاں کٹھوتا شریف سے جو ایم پی بھی رہ چکے ہیں، ان مجاہد دورہ، ان کا کلام کے شعر پڑھو، پورا سال یاد رکھو گے، بولو انشاءاللہ یاد رکھو گے نا؟ کون کہتا ہے، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، بولو نا، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، اور دل کی، ہاں دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب، ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو، جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہوئے، ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو، کمینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو۔ میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، میرے ساتھ میں پڑھیے، آپ لوگ بھی پڑھیے، توبہ کیجیے، پڑھیے، استغفر اللہ ربی من کل